بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ٹرکی میں 4 سال پڑھایا اور ایک کتاب لکھی جس کے 2 ایڈیشن وہاں آئے. پھر 3rd یہ پاکستان میں آیا. اب اس آؤٹ آف پرنٹ ہے. ٹرکی a rich mix of past and present. اور کئی اس کے چیپٹر ہیں, almost 25 chapter, and I dedicated this book to Pak-Turkey friendship. تو میں نے ٹرکش سیکھی بائی ہارٹ. حالانکہ اب 20 سال ہو گیا میں ٹرکی سے آیا ہوں, پھر تو ٹرکی نہیں گیا میں, لیکن کئی میموریز, اچھی یادیں ہماری ہیں. تو آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ٹرکس کیوں ہماری اتنی عزت کرتے ہیں. اس میں میتھ اور ریالٹیز بہت ہیں, لیکن کرتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں استنبول پہنچا, 2 بچے میرے ساتھ تھے. ظاہر ہے میں کونسلیٹ کی اسٹرینتھ پہ تھا, تو ایک فیکس گیا تھا. تو کونسل جنرل اچھا انسان تھا, راحت العین کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ کا تھا. اس نے گاڑی بھجوائی تو سامان زیادہ تھا, تو میرے ڈرائیور نے کہا کہ ایک ٹیکسی پکڑ لیں گے. تو وہ جو بعد میں جب میں پیمنٹ کر رہا تھا تو وہ کچھ بولا, تو مجھے وہ ڈرائیور تھا تو پاکستانی, بٹ ہز ٹرکش واز گڈ, ریزنیبل. اس نے کہا سر یہ کہہ رہا تھا کہ خیر ہے پیسے نہ دیں, آپ پیسے نہ دیں, ضرورت نہیں ہے پیسے دینے کی, یہ ہمارا پاکستانی ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں. تو یہ جو میرا پہلا امپریشن تھا. اس کے بعد ظاہر ہے اس کے بعد جب میں انٹریکٹ کرتا تھا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ہماری بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. حالانکہ پاکستان کے بارے میں نہیں جانتے, نہ وہ کبھی پاکستان آئے. ان کو اگر کہو اسلام آباد ویسے یا پشاور کا بولو نہیں پتا, لیکن جب پاکستانیوں کا نام آیا, 20 کاردیش, ہم بھائی ہیں. یہ ایز اے ریسرچر ظاہر ہے میں نے بہت ٹریول کیا, بہت لکھا. 3 سال میں چیئر پہ تھا, پھر وہ ڈارمنٹ ہو گئی, اور یہ بڑی ٹریجڈی ہے. حالانکہ آئی ریکمینڈڈ, میں نے ریکویسٹ کی. اس وقت جو فیڈرل سیکرٹری تھا ایجوکیشن کا وہ صفدر محمود تھا, جو انٹلیکچوئل ہے, کتابیں لکھی ہیں. میں نے کہا اس کو کونیا شفٹ کر دو, مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے, لیکن یہ بہت بڑا ایک فیسیلیٹیشن ہو جائے گی. وہ چیئر ڈارمنٹ ہو گئی, انڈیا نے 2 کر دی. اینی ہاؤ, تو جب میں نے کافی یہ سیکھا, ایک دن میں 2.5 سال گزر گئے تھے. اب آئی نیو ویری گڈ ٹرکش. میں ایک کسی سے ملنے ایک گاؤں گیا, وہاں آئی اسپینڈ 1 نائٹ. کوئی میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, تو میں نے ایک اسکول کو وزٹ کیا, اور اسکول تھا مڈل, عورتا وہ مڈل کو کہتے ہیں. تو جب میں وہاں گیا تو وہ لیکچر, ایک ہسٹری کی کلاس تھی, اور وہ ٹیچر کہہ رہا تھا کہ ہم نے 3 کانٹیننٹ کو رول کیا میرے بچوں, ہم کسی سے کم نہیں ہیں. جو ٹرکی اس وقت کا جو آٹومن امپائر تھی وہ 3 کانٹیننٹس پہ تھی. ہم نے برانڈے بنائے مکہ میں, ہم پانی ٹھنڈا لے گئے, لیکن ہمیں دھوکہ گیا, ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا, اور زیادہ ہمیں جو دھوکہ دیا عربوں نے دیا. یہ ہو رہا تھا. اور اس نے کہا ہمارے دشمن زیادہ تھے, ہمارے دوست نہیں ہیں. ہاں ایک ہمارے دوست تھے, اور وہ ہندوستان کے مسلمان تھے, جنہوں نے ہمارے غم میں غمگین ہوئے, اپنے منہ کا نوالا ہمیں دیا. انہوں نے اپنے بیٹیوں کے جو زیورات تھے وہ ہمارے قدموں میں ڈال دیے, ہماری مدد کو پہنچے اتنی ٹھنڈ میں, اتنے دور سے. اور وہ آج اس کو پاکستان کہتے ہیں. وہ ہندوستان کے مسلمان آج پاکستان ہیں. آپ یقین کریں یہ لڑکے جو ہے نا, ایسے ان کی آنکھیں ایسے چمک گئی تھی. بعد میں تو میں پھر کوئی انسیڈنٹلی انٹروڈیوس ہوا, اس کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ, آپ یقین کریں کئی لڑکوں نے میرے ہاتھ چومے ہیں جو بچے تھے. یہ 7ویں کلاس تھی, تو ان کے کریکولم میں ہے, اور وہ اپنی اس ہسٹری کو ریپیٹ کرتے ہیں. یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ ہماری عزت کرتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے, اور یہ تو ابھی ہوا کہ جب 1974 میں
ٹرکی نے سیپرس پہ اٹیک کیا اور ایک کا حصہ آکوپائی کر لیا جس کو آج نارتھ سیپرس کہتے ہیں. میں تو خود وہاں گیا اور بیچ میں یو این کی دیوار ہے, اس طرف سیپرس ہے جو گریک کے پاس ہے. ساری دنیا نے کنڈیم کیا. تھی ویسے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن. پاکستان سپورٹڈ یو این میں اینڈ آؤٹ سائڈ یو این امپورٹنٹ فورم میں. اور آپ یقین کریں, اب مجھے نہیں پتا لیکن اس وقت جب تک میں تھا, اگر آپ کے پاسپورٹ پہ نارتھ سیپرس کا ویزا سٹیمپ ہو جاتا, نہ گریس آپ کو ویزا دیتا تھا, نہ شینگن ملتا تھا, اور کینیڈا بھی ویزا نہیں دیتا تھا. کیونکہ ایک میرے ساتھ پڑھاتی تھی, میں 3 سال کے بعد پھر میں نے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں 1 سال پڑھایا جو کہ استنبول سے دور تھی. آپ یقین کریں وہ جرمن چیخ رہی تھی, اس کو نارتھ سیپرس گئی تو ویزا سٹیمپ کر دیا. حالانکہ جب میں گیا مجھے اس نے سلپ دے دی پاکستانی کی وجہ سے. اس نے کہا جی یہ بس دکھا دینا یہ ویزا ہے, پاسپورٹ پہ مت سٹیمپ کرو. لیکن اس کو تو پتہ نہیں تھا, جرمن کو جو سٹیمپ کیا اس نے, وہ بعد میں کہتی تھی کہ یہ مجھ سے پہلے ہوا. اس نے مجھے کہتی تھی کہ میرے لیے تو پرابلم بن گیا. مجھے کہتی تھی آپ گئے کیوں ہیں. اور گریس تو ویزا, اگر آپ کا پاسپورٹ پہ نارتھ سیپرس کا ویزا ہے وہ دیتے نہیں ہیں, آپ کو ویزا دیتے نہیں ہیں. نارتھ سیپرس ٹرکی کے انڈر ہے, ٹرکی کی کرنسی چلتی ہے, آرمی گیریزنز بنے ہیں, بڑا خوبصورت آئلینڈ ہے. اور یہ میں نے کتاب لکھی اور کتاب پھر وہیں پبلش ہوئی. حالانکہ میرا جو ایمبیسڈر تھا وہ مجھ سے ناراض ہو گیا 1-2 باتوں پہ, حالانکہ مجھے کریڈٹ دیتا, میں نے جیب سے چھپوائی اور یہ ٹرکش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. ٹرکی میں کوئی امپورٹنٹ کتاب جس میں ٹرکی کا ذکر ہو یا ٹرکی کے بارے میں ہو وہ ٹرکش میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. اور ود ان نو ٹائم, مطلب ود ان 1 ایئر کوئی کتاب دنیا میں چھپے آکسفورڈ کی, یہاں جو ہے نا پرنسٹن کی, اور ٹرکی کے بارے میں ہو وہ ٹرکی میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے ان ٹرکش. اور ظاہر ہے ان کی اپنی زبان جو نیشنل ہے وہ ٹرکش ہے, سارے امپورٹنٹ ایگزام دس دیٹ. لیکن وہ فرینچ بھی ان کو آتی تھی, اور اب انگلش بہت زیادہ ہو گئی ہے. انگلش از فصیل دیئر مائنڈڈ وین آئی واز دیئر. اور میں پارٹ ٹائم پڑھاتا تھا ایک انگلش سینٹر میں, تو اس زمانے میں وہ 1 گھنٹے کا $5 دیتے تھے. اور مجھے کہتے تھے کہ وہ مالک کہتا تھا کہ سر یو آر پاکستانی بٹ ٹیل دیم دیٹ آئی ایم بورن اینڈ گرون ان انگلینڈ دس دیٹ, فوراً, تاکہ میرے اسٹوڈنٹس اٹریکٹ ہوں. اور جس بات پہ ایمبیسڈر مجھ سے ناراض ہوا وہ بھی سنتے جائیں. ایک تو میں نے یہ لکھا تھا کہ ٹرکس آر ناٹ ایزی نیبر. اگر آپ ٹرکی کی ہسٹری دیکھیں یہ ناٹ ایزی نیبر. تو میں نے کہا اچھا ہمارا ان کے ساتھ بارڈر نہیں ہے, ورنہ پھر ہماری ان کی ڈفرینسز ہوتی. اور ایک میں نے کونیا کا جو اتا ترک کا اسٹیچو تھا, اور یہ ریالٹی ہے, اتا ترک واز اے گریٹ لیڈر. اگر وہ اتا ترک نہ تھا اور اس کی موبلائز نہ کرتا ٹرک قوم کو, اور یہ اس کے جو گروپ تھا وہ جو لڑے, بڑی شہادتیں ہوئیں, بڑی کلنگ ہوئی. لیکن یہ ٹرکی کو اس نے بچا لیا جو آج ماڈرن ٹرکی ہے, مور اور لیس پاکستان کے رقبے کے برابر ہے. ورنہ یہ تو سارا ڈیوائیڈ ہو چکا تھا. اور ان کا جو ٹریٹی آف لاسائنس ہوئی جس میں کہا تھا کہ 100 سال تک ٹرکی کا ان علاقوں پہ کوئی اختیار نہیں ہوگا. لیگلی انٹرنیشنل لا ٹریٹی سینکٹیٹی وائز وہ ان کی ملکیت بنتے ہیں, لیکن اب کون دے گا. ویسٹرن پاور کہاں, ساری یو این سارا ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر یہ اتا ترک نہ آتا تو یہ ٹرکی نہ ہوتا. وہ دا گریٹ لیڈر, اور اس نے دن رات پھر اپنی پرسنل لائف اس کی کچھ نہیں تھی, نہ اولاد تھی اس کی, جو ایک شادی تھی وہ بھی ڈسٹرب تھی, اور وہ ترکی کے لیے دن رات. اینڈ ہی ڈائیڈ ینگ آف سیروسس, 57 ایج میں وہ فوت ہوا. ہوا یہ کہ کونیا کے جو علاقہ ہے انہوں نے ریزسٹ کیا تھا ریولوشن کو. تو 1928 میں ہر بڑے شہر میں اتا ترک کا ایک اسٹیچو ریز ہوا, کافی بڑا اسٹیچو. تو اس نے کہا تھا جب کونیا میں آپ یہ اسٹیچو ریز کریں تو میری پیٹ مولانا کو کر دینا, بیکاز آف ہز سیکولر تھنکنگ واٹ ایور یو کال. اب تو شہر پھیل چکا ہے, لیکن کونیا پہ ہر چیز منع تھی سوائے ایک بہت بڑا ایئر فورس کا بیس بنا. تو
وہ میں نے ذکر کیا تھا تو ایمبیسڈر صاحب کہتا تھا آپ نے کیوں لکھا، تو میں نے کہا یہ ریالٹی ہے. اب وہ شہر اتنا ایکسپینڈ ہو گیا، گرومنگ انڈسٹریل ہب ہے کونیا، لیکن ریولوشن کے بعد اس شہر میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اتاتورک نے کہا یہاں کچھ نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اتاتورک واز اے گریٹ لیڈر. اس کی پرسنل لائف جو میں نے اس کو کافی اسٹڈی کیا، جو اس پہ جرمن رائٹرز نے لکھا، یا جو گرے ولف ہے اس کے بارے میں، اس کی پرسنل لائف بڑی ڈسٹرب تھی. کیونکہ ایک تو بچپن میں اس کا باپ مر گیا، پھر ماں نے شادی کر لی، وہ جو سوتیلا باپ تھا اس نے اس کو گھر سے آلموسٹ نکال دیا. یہ بھاگتا بھاگتا بھوکا بھاگتا بھاگتا ایک چاچے کے پاس گیا، تو چاچے نے کہا تو پڑھ کے کیا کرے گا، تم ایسا کرو غلیل دیتا ہوں تمہیں، یہ میرا جو باغ ہے اس سے کوے اڑاؤ، کووں کو مارو، یہ میرے دشمن ہیں میرے باغ کے. تو اتاتورک نے کہا ہے کئی جگہ کہ میں نے جو پہلا مجھے سبق دیا گیا حالات نے، وہ یہ دیا گیا کہ تم نے دشمنوں کو بھگانا ہے، دشمنوں کو مارنا ہے. اور بڑی اس کی سٹوریز ہیں. ایک دفعہ جارج 7th یا 8th آیا تھا، تو ایک بڑی فنکشن تھا، بڑا ڈنر تھا، تو ایک بیرے کے ہاتھ سے وہ ڈش گر گئی، تو اتاتورک نے اس کو کہا اٹھا لو یہ. تو اس کی طرف کہتا ہے، وہ ٹرانسلیشن جو تھی کہ مائی آنر آئی ٹاٹ دس نیشن مینی تھنگس بٹ آئی کوڈ ناٹ میک دم گڈ لیکیز. کہ ایک میں نے ان کو چمچہ گیری یہ جو ہے نا زیادہ خدمت کرنا نہیں سکھائی یہ. اور ٹرک بڑے پراؤڈ قوم ہے، اگر ہمارا ان کا کمپیریزن کرو، دے لو ٹرکی، اور وہ کہتے ہیں ہم ٹرکی سے کم ہیں. مجھے یاد ہے جب اوجالان جو کرد لیڈر تھا، جو اب اس زمانے کا ایمرل جیل میں ہے اور مطلب ہے نظر بند ہے، اس کو وہ اٹلی میں اس نے پناہ لی. تو یہ سارے جو ترک تھے انقرہ میں اور ایمبیسی کے سامنے، اور یہاں جب گزرتے تھے ہارن بجاتے تھے. ٹرکی میں ہارن نہیں، ویسٹرن سٹائل ہے، ہارن نہیں بجایا جاتا سوائے جب آپ کو غصہ آئے، جیسے ویسٹ میں ہے. اور میں نے ایک سویٹر لیا تھا $1 کا، جس کی قیمت $12 تھی. انہوں نے چیزیں پھینک دی دکانداروں نے. اور میرا ایک پینتا میں چائے پلاتا تھا استنبول یونیورسٹی میں، تو میں نے کہا آپ نے تو نئے بوٹ خریدے تھے. کہتا ہے وہ اٹالین تھے، اب ہم پروٹیسٹ میں ہیں، میں نے بوٹ پھینک دیے. اور مجھ کہتا ہے ہوجام بیس ترکس، ہم ترک ہیں، ہم کسی سے کم ہیں، ہم بھوکے رہ جائیں گے، ننگے رہ جائیں گے، لیکن ہم کسی کی بدماشی یا کسی کی غداری، کسی کی ناانصافی نہیں مانتے. میرے ساتھ انڈین ایک پروفیسر بیٹھا تھا، آکسفورڈ ایجوکیٹڈ، کہتا ہے ڈاکٹر کھندی ان کو اتنا ہائی لیول پوٹینسی کا انجیکشن لگا ہے، یہ سارے اتنے نیشنلسٹ ہیں. تو میں نے اس کو کہا اچھی بات ہے یار، دے لو دیئر کنٹری اور پریکٹیکلی دے آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. اور آخر میں بتاؤں یہ واقعہ کہیں میں نے پہلے بھی سنا ہے. میرا بیٹا ظاہر ہے، میں پبلک سکول میں بیٹے کو ڈالا، اور ان کے سکول اتنے ڈسپلن ہیں. یہ عام سکول تھا استنبول میں جہاں میرا بیٹا پڑھتا تھا. پہلے تو کچھ مہینے وہ بیچارہ گونگا بیٹھا رہا، پھر ٹرکش سیکھ گیا، یہ جو آج IBA میں پڑھا رہا ہے. تو میچ ہو رہا تھا، میں بھی گیا تھا، تو ایک لڑکا گرا بری طرح، اس کا خون بہہ گیا. تو پی ٹی نے اس کو بینڈیج لگایا، پی ٹی آ گیا، اس نے اس کو بینڈیج لگایا. تو اس کو کہتا ہے ٹرکش میں کہ بہادر، تم نے یہ خون جو تیرا گیم میں بہہ گیا ہے، تم نے اس کپڑے کو سفید کو سرخ کر دیا ہے. ہمارا جھنڈا بھی سرخ ہے، ہمارے خون سے بنا ہے، ہمارا جو خون ہے یہ راگاں نہیں کیا کبھی. تو اس کو تھپی دیا. تو میں نے کہا یار یہ لوگ اتنے نیشنلسٹ ہیں. بٹ اینی ہاؤ آج میں نے کہا کہ کچھ ٹرکی کے بارے میں آپ سے تھوڑا ایکسچینج کر لو.